نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن پاک نے ایک اصول ہمیں سمجھایا ہے کہ جب بھی کوئی آدمی آ کے آپ کو کوئی بات بتائے تو آپ کو پہلے تحقیق کر لینی چاہیے، پھر اس کے بعد اس بات پر آپ اعتماد اس کو پھر آپ سچا سمجھ کے پھر عمل کریں۔ جب تک تحقیق نہ ہو اس بات پر یوں آنکھیں بند کر کے عمل کر لینا، اور بالخصوص کہنے والا ایسا آدمی ہو جو فاسق ہو، جو فاجر ہو، جو ایک شریف آدمی نہیں ہے، تو پھر آپ کو اس کی بات پر تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا ہوگا اگر کہ آپ بغیر تحقیق کے اس فاسق و فاجر کی بات پر عمل شروع کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ پھر آپ کو کوئی بہت بڑا صدمہ بھی لاحق ہو سکتا ہے، اور بعد میں پشیمانی، ندامت، حسرت، افسوس کے آپ پہلے ہی ایک صحیح قدم اٹھائیں۔ ہندوستان میں بڑے بڑے اہل علم گزرے ہیں، بڑے بڑے جبال العلم اور بڑے بڑے نامور اور قد آور لوگ گزرے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لکھنؤ کی سرزمین نے بھی بہت بڑے بڑے رؤوس اور شیوخ پیدا کیے ہیں، ندوہ کی سرزمین میں بھی بڑا علم بکھیرا گیا، کوئی شک کی بات نہیں۔ دیگر مختلف جگہیں علم فضل کی درس گاہیں تھیں، علی گڑھ بہت بڑا مرکز تھا، یہ ساری باتیں اپنی جگہ بجا ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں، اور دیوبند کی کیا بات ہے۔ دارالعلوم دیوبند نے علم نبوت کا وہ چشمہ وہاں پھوٹا، اور دنیا نے اس چشمے سے سیراب کیا اپنے آپ کو، جو صرف ناشر علوم ہی نہیں بلکہ محافظ علم نبوی بھی ہے، محافظ دین متین بھی ہے، صرف دین پھیلانے والا نہیں، دین کو بچانے والا بھی ہے۔ اور دنیا کا یہ ایک دستور ہے کہ کسی بھی گھر میں کوئی نقب لگانا ہو، کسی بھی گھر میں کوئی چوری کرنی ہو، ڈاکہ ڈالنا ہو، تو پہلے چوکیدار کے ساتھ دو ہاتھ کیے جاتے ہیں۔ چوکیدار رستے سے ہٹ جائے یا چوکیدار اپنے ساتھ مل جائے تو پھر چوری آسان ہے، پھر نقب آسان ہے، پھر وہاں سے مال کا لوٹنا آسان ہے، اور اگر چوکیدار رستے میں رکاوٹ بن جائے تو پھر اس عمارت تک، اس مکان تک، اس گھر تک، اس مال و زر تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ ہندوستان میں اہل علم بڑے بڑے تھے، لیکن وراثتاً جن کو دین کی حفاظت کی ذمہ داری ملی تھی، ابن ان جد حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے جو جانشین بھی تھے، ان کے علوم کے وارث بھی تھے، اور ہندوستان میں ان کا ایک طوطی بولتا تھا، حضرات اکابر دیوبند یہ دین کے بڑے چوکیدار تھے۔ انگریز نے کوشش کی کہ دین کو مٹانے کے لیے، دین کو دنیا کے اندر ختم کرنے کے لیے ہندوستان میں ایک ایسا بیج ڈالا جائے جس سے یہاں دین ختم ہو، دین کا چشمہ جو پھوٹ رہا ہے وہ بالکل دب جائے، اور لوگ عیسائیت پہ آئیں، بے دین ہو جائیں۔ تو اس کے لیے اس نے چند افراد کو چنا۔ ایک
صاحب کو چنا گیا جس کی ذمہ داری یہ تھی کہ آپ علماء پر اور بالخصوص اکابر دیوبند پر کفر کی بچھاڑ کریں۔ انگریز چاہتا یہ تھا کہ میں یہ دنیا کو باور کرا سکوں کہ یہ جو اس کے فتوے ہیں نا ہمارے خلاف کہ انگریز کے ساتھ جہاد کرنا فرض عین ہے، انگریز ملک پہ قابض ہے، یہ دارالحرب ہے، دارالاسلام نہیں ہے، اور جو امت میں ہمارے خلاف ایک فتووں کی بچھاڑ ہے، میں فتوے کا سرے سے نام ہی ایسا بدنام کر دوں کہ لوگ کہہ دیں کہ یار فتوے کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں، اور لوگوں نے کہہ بھی دیا بریلی کے فتووں کا سستا ہے باؤ کہ ملتے ہیں کوڑی کے اب تین تین، تو حیثیت ہی خراب کر دی۔ تو انگریز نے یہ دنیا کو تاثر دیا کہ لوگ عام لڑتے ہیں تو ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں، مولوی لڑتے ہیں تو یہ سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں، یہ ماں بہن کی گالی نہیں دیتے، کافر کافر کہہ دیتے ہیں، تو کافر ہے، تو گمراہ ہے، تو بے دین ہے، تو جناب جی فلاں ہے، تو جناب بدعتی ہے، تو فاسق ہے، تو فاجر ہے، تو مشرک ہے، وہ اس طرح کے فتوے دے دیتے ہیں۔ اس نے کہا یوں فتووں کی بچھاڑ کرو، ہر ایک پہ فتویٰ لگاؤ، کسی آدمی کو فتویٰ لگانے میں معاف نہ کرو، جس درجے پہ فتویٰ آئے جڑ کے رکھو۔ پھر کیا ہوگا؟ فتووں کی حیثیت خراب ہو جائے گی، اور دنیا کو ہم یہ کہیں گے کہ ہمیں جو فتوے لگائے جاتے ہیں ان کی حیثیت یہ ہے۔ اکابر دیوبند کو سب سے پہلے اس کام کے لیے چنا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی حیثیت بہت زیادہ تھی، ان کی حیثیت ہندوستان میں منی ہوئی تھی، اور لوگ ان کی حیثیت کو مانتے تھے، اعتبار کرتے تھے۔ تو پھر کیا تھا؟ ان پہ فتوے لگانے کے لیے ایک صاحب اٹھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی المعتمد المستند، عربی میں لکھی، پھر اس کا ترجمہ بھی اب ہو چکا ہے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ میرے اس فتوے نے کوئی حیثیت اختیار نہیں کی، لوگوں نے اس کو ایک معمولی سے بھی وقت اور حیثیت اس کو نہیں دی، تو کوئی اور حربہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر اس نے حرمین کا سفر اختیار کیا، حرم شریف تشریف لے گئے حضرت صاحب، اور وہاں جا کر اہل عرب کو کہنے لگے ہمارے ہاں مرزا قادیانی کا فتنہ اٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا جی بالکل، اس پہ تو ہمارے پہلے سے فتاوی جا چکے ہیں۔ تو کہنے لگا منہم الوہابیہ، انہی مرزائیوں سے ایک فتنہ وہابیہ کا بھی نکلا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، تو کون کون ہے اس میں سے؟ کہتا ہے منہم قاسم نانوتوی، ایک قاسم نانوتوی ہے، رشید احمد گنگوئی ہے، ایک خلیل احمد سہارنپوری ہے، اور ایک اشرف علی تھانوی ہے۔ یہ انہی میں سے ہیں، قادیانیوں میں سے ہیں۔ قادیانیت کا نام ہی کافی ہے فتوی کفر دینے کے لیے، بندے کو تحقیق کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی، اس لیے کہ اہل علم نے ان پر تحقیق نہیں، تحقیق کا حق ادا کر دیا ہے، اور اس فتنے پہ اب کسی قسم کی نئی تحقیق کی ضرورت ہی باقی نہیں ہے۔ علماء نے اس پہ کام کیا ہے، آپ کے علم میں ہے، کافی ساری کتب لکھی گئی ہیں، فتاواجات لکھے گئے ہیں، ہر آدمی نے اپنی ہمت طاقت کے بقدر ختم نبوت کے اوپر کام کیا ہے۔ تو اس نے کیا کہا کہ منہم الوہابیہ، انہی قادیانیوں میں سے ایک گروہ اٹھا ہے جو وہابی ہیں، ایک قاسم نانوتوی ہے، ایک رشید احمد گنگوئی ہے، ایک خلیل احمد سہارنپوری ہے، ایک اشرف علی تھانوی ہے۔ انہوں نے فتویٰ لکھ دیا کہ ٹھیک ہے، یہ عقائد و نظریات والے آدمی تو پھر مسلمان ہی نہیں ہے۔ بعضوں نے یہ احتیاط کی کہ اگر بالفرض یہ انہوں نے کہا ہو، اگر یہ چیز ان سے ثابت ہو جائے، اگر واقعتاً سائل جیسے کہہ رہا ہے ایسے ہی ہو، تو پھر یہ لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ فتویٰ وہاں سے لے آیا اور یہاں آ کے اس نے ہندوستان میں فتویٰ پھیلایا۔ اب آپ دیکھیں، پہلے اس کی کتاب یہی باتیں تھیں المعتمد المستند کے اندر، کسی نے اس کو حیثیت ہی نہیں دی۔ اب حرم شریف کے علماء کے دستخط ہوئے، سچے جھوٹے جو بھی تھے اس نے لے کے آ کے دنیا کے سامنے جب پھیلائے بتائے، تو لوگوں نے کہا یار واہ، حرمین کے علماء نے انہیں کافر کہا ہے،
حرم کے علماء نے ان کے خلاف لکھا ہے، حرمین کے علماء نے کہا ہے کہ یہ بے ایمان ہے، تو کئی بیچارے ان کے اپنے جو تھے یا ان کے قریب جو تھے وہ لوگ پریشان ہو گئے۔ باقی ہندوستان کے اکابر علماء نے کسی نے بھی تکفیر میں احمد رضا خان کا ساتھ نہیں دیا، چاہے بڑے بڑے علماء میں لکھنؤ آئے، چاہے جناب جی فرنگی محل ہو، چاہے ندوہ ہو، چاہے اور بڑے بڑے علماء اجمیر شریف کے اندر مولانا معین الدین اجمیری تھے، بہت بڑے ہندوستان کے عالم گزرے ہیں، انہوں نے احمد رضا خان کے فتوی تکفیر کو ٹھکرایا اور صاف صراحتاً کتاب میں ایک کتاب چھپی ہے مولانا سید حکیم برکات احمد سیرت اور علوم، اس کے صفحہ 184-85 پہ انہوں نے ایک سوال پوچھا ہے، کس سے؟ مولانا معین الدین اجمیری سے، کیا حضرت مولانا اسماعیل دہلوی، حضرت ننوتوی، حضرت گنگوئی، حضرت سہارنپوری اور حضرت تھانوی، ان 5 شخصوں کے بارے میں آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ کیا یہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کے پیشوا ہیں۔ یہ اکابر ہندوستان کے تھے۔ مولانا لطف اللہ علی گڑھی نے ایک خط لکھا تھا۔ مولانا لطف اللہ علی گڑھی وہ آدمی ہیں جو پیر مہر علی شاہ صاحب کے استاذ ہیں، انہوں نے خط لکھا تھا مولانا احمد رضا خان صاحب کو کہ خان صاحب خدا کا نام لیں، آپ اتنا تکفیر کے اوپر مصر ہیں، خدا کے لیے کچھ کام کریں اور کچھ نرمی سے کام لیں، دشمنوں کو اسلام پر ہنسنے کا موقع نہ دیں۔ یہ ان کا خط سیرت مولانا محمد علی مونگیری کے اندر چھپ چکا ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ مہربانی کریں اسلام پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیں، اور آپ اتنا اسلام کو کم کرتے جا رہے ہیں کہ سب کوئی کافر کہتے جا رہے ہیں، کوئی مسلمان ہی رہنے دو۔ انہوں نے خط لکھا۔ پھر اور دیکھیں پیر مہر علی شاہ صاحب کی شخصیت بھی اس وقت ہمارے بر صغیر میں بڑی مانی جاتی ہے، لوگ احترام کرتے ہیں کہ جی بڑے صوفی تھے، بزرگ تھے، تو میں ان سے کہتا ہوں آپ ان کا نظریہ نہیں پڑھتے؟ سیف العطا میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور ان کے پڑپوتے نصیر الدین گولڑوی کی ایک کتاب ہے راہ و رسم و منزلہ، اس نے اس کتاب کے صفحہ نمبر 266 پہ لکھا ہے کہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے کسی دیوبندی کو کافر اور مشرک نہیں کہا۔ یہ ہندوستان کے میں اکابر پیش کر رہا ہوں جن کو وہ مانتے ہیں کہ یہ ہمارے بڑے بزرگ ہیں۔ مولانا عبد الباری فرنگی محل کے اندر بہت بڑا ان کا نام تھا، انہوں نے صاف احمد رضا خان کو کہہ دیا مولانا علماء دیوبند کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے، ہمارے اکابر نے انہیں کافر نہیں کہا، جو حقوق اسلام کے ہیں ان سے ان کو محروم نہیں سمجھا، لہذا ہم ان کو اسلام سے محروم نہیں کہہ سکتے۔ یہ مولوی احمد رضا خان کے خطوط چھپے ہوئے ہیں، مختلف لوگوں کے نام اور پھر جواب، اس کا نام ہے کلیات مکاتیب رضا، اس کی جلد 1 ہے، صفحہ 390 ہے، یہ اس میں ان کا خط موجود ہے کہ ہم کافر نہیں کہہ سکتے، ہمارے بزرگوں نے ان کو مسلمان لکھا ہے اور اسلام کے حقوق سے انہیں معروم نہیں رکھا۔ پھر مولانا عبدالحی لکھنوی لکھنؤ کے اندر ان کا بڑا نام تھا، انہوں نے حضرت ننوتوی، ان کا تذکرہ مقدمہ عمدۃ الرعایہ میں شرح وقایہ کی جو انہوں نے حاشیہ لکھا ہے اور ایک شروع میں مقدمہ لکھا ہے، اس میں بڑے بہترین الفاظ کے اندر حضرت کا نام لکھا ہے اور حضرت کی جناب القاب لکھے ہیں، فاضل، کامل، مستعد، جید، اس قسم کے الفاظ لکھے ہیں، اور ان کی زوردار الفاظ میں ثقاہت لکھی ہے، اور آخر میں رحمہ اللہ کے الفاظ ان کے لیے لکھے ہیں۔ تو یہ ہندوستان کے اکابرین میں عرض کر رہا ہوں۔ مولانا نذیر احمد خان صاحب تھے، گجرات کے اندر صدر مدرس مدرسہ طیبہ ان کا تھا، احمد آباد گجرات کے اندر، انہوں نے بھی ایک کتاب مبارک لامعہ لکھی، اس میں حضرت نانوتوی کو ناشر علوم دینیہ اور ایک عالم کو دین کی طرف رہنمائی کرنے والا مرحوم، اس قسم کے الفاظ کے ساتھ ان کو جناب توثیق پیش کی ہے۔ اس طرح کے کافی سارے بزرگ جو ہندوستان میں بڑے بڑے علمی شخصیات کے نام سے جانے جاتے تھے، ان لوگوں نے
اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے فتویٰ تکفیر کو ان کے منہ پہ مارا کہ یہ لوگ تو مسلمان نہیں بلکہ مسلمانوں کے پیشوا ہیں۔ ایک کتاب کچھ عرصہ سے ناپید تھی، اب عام ہو گئی ہے، ضرب جمشیر بر فتنہ پنج پیر۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر غالباً 51 ہے یا 53 ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ دو شخصوں کا جھگڑا ہو گیا، دو گروپوں کا جھگڑا ہو گیا۔ ایک گروپ کہتا تھا کہ علماء دیوبند مسلمان نہیں ہیں، دوسرا کہتا تھا کہ علماء دیوبند مسلمان ہیں۔ جھگڑا چلتے چلتے انہوں نے کہا یار یہ گولڑا شریف چلتے ہیں، پیر میر علی شاہ صاحب ہمارے قریب رہتے ہیں، انہی سے فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ تو چلے گئے، پیر میر علی شاہ صاحب کے پاس گئے، انہوں نے پوچھا حضرت یہ علماء دیوبند کے متعلق ہم جھگڑ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ وہ کافر تھے، ہم کہتے ہیں مسلمان تھے، فیصلہ آپ فرما دیں۔ انہوں نے فرمایا اگر یہ 5 شخصیات شاہ اسماعیل شہید، قاسم العلوم والخیرات، قطب الارشاد، خلیل الملت والدین، حکیم الامت رحمہم اللہ، یہ 5 شخصیات اگر مسلمان نہیں تو دنیا میں کوئی مسلمان نہیں۔ تو خیر میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو فتویٰ لے کے آئے، اس وقت کے بڑے بڑے اکابر نے اس کو دھتکار دیا اور اس فتوے کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ ہندوستان میں میں نہیں جانتا کہ کوئی اکابر کی صف کا آدمی ہو اور اس نے اعلیٰ حضرت کے فتوی تکفیر کو قبول کیا ہو۔ سارے اس کے اپنے گھر کے جو آدمی تھے، للو و پنجو سبھی شد، یہ اس طرح کے لوگوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، جواب صحیح، حضرت نے صحیح فرمایا، حضرت ٹھیک فرما رہے ہیں۔ اسی کے اپنے بریلی کے علماء، اسی کے اپنے سنبھل کے علماء، اسی کے اپنے ارد گرد کے علماء، وہ جو تھے انہوں نے دستخط کیے، انہوں نے کتابیں لکھی، انہوں نے جناب جی اس طرح کا مواد شائع کیا کہ نہیں نہیں جناب حضرت صحیح فرما رہے ہیں۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، اب دوسری بات ذہن میں رکھنا، کسی آدمی پر بھی جرح کرتے ہوئے کم از کم کچھ اوصاف کا ہونا ضروری ہے۔ جو آدمی جرح کرنے والا ہو وہ متشدد نہ ہو۔ یہ بات تو آپ بھی علم حدیث کے حوالے سے جانتے ہیں کہ ایک محدث جرح کرتا ہے اور جرح میں تشدد اختیار کر جاتا ہے، جیسا کہ امام ابن جوزی رحمہ اللہ کو محدثین کے فن میں متشدد کہا جاتا ہے۔ ان کی کتاب الموضوعات 3 جلدوں کے اندر ہے اور اس میں انہوں نے موضوع روایات کو اکٹھا کیا ہے، اور سیوطی اور دیگر حضرات کے کہنے کے مطابق کئی صحیح حدیثوں کو بھی انہوں نے من گھڑت قرار دیا ہے۔ تو ان کی کتاب الموضوعات کی وہ حیثیت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اس کو پڑھنا ہو تو آپ سیوطی کی وہ جو کتاب ہے جو ان کے تعاقب میں لکھی گئی ہے اس کا بھی مطالعہ ساتھ رکھیں۔ جس روایت کو باقی محدثین کہہ دیں کہ ہاں یہ من گھڑت ہے وہ تو ہوگی، ورنہ اکیلے ابن جوزی کے کہنے سے وہ من گھڑت نہیں ہوگی۔ اب مولانا احمد رضا خان کی طبیعت میں شدت بہت تھی، اس شدت کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ایک حدیث کا بھی سہارا لیا۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ کی طبیعت میں شدت بہت ہے، تو انہوں نے فرمایا حدیث شریف میں آتا ہے میری امت کے علماء جو ہوں گے ان کی طبیعت میں سختی بہت ہوگی۔ حالانکہ اہل فن حضرات نے اپنی اپنی جگہ تحقیق کی ہے۔ مولانا حبیب اللہ ڈیروی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا ہے اعلیٰ حضرت کے حالات و کمالات، اس میں انہوں نے اس روایت کی بھی تخریج کی ہے اور کہا ہے کہ یہ من گھڑت اور موضوع روایت ہے۔ جو اعلیٰ حضرت نے اپنی طبیعت کی سختی ثابت کرنے کے لیے حدیث کا سہارا لیا تھا، وہ حدیث سیرے سے من گھڑت ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں ان کے اپنے گھر کی کتاب ملفوظات اعلیٰ حضرہ، اس کے شروع میں اعلیٰ حضرت کے کچھ انہوں نے حالات قلم بند کیے ہیں، اس کے اندر صفحہ 4 پہ انہوں نے لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی طبیعت میں شدت تھی۔ اسی بات کی طرف علامہ اقبال صاحب نے بھی اشارہ فرمایا تھا، اور یہ طبیعت کی شدت بہت زیادہ تھی۔ کسی نے ان سے کہا حضرت آپ کی کتابوں میں تو گالیاں بھری ہوئی ہیں، اتنی سختی آپ فرماتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میرے بس میں ہوتا تو میں انہیں گولی مار دیتا، میرے بس میں ہوتا تو میں تلوار ان کو مارتا، لیکن بس میں یہی ہے کیا کروں، اسی طرح ہی گزارا چلنا ہے۔ اب ایک اور عالم بہت بڑے
مطلب ہے ان کے گھر کے مفتی فیض احمد اویسی صاحب، ان کی ایک کتاب ہے الحقائق فی الحدائق، جلد 1 صفحہ 253 پہ انہوں نے لکھا ہے کہ فاضل صاحب کی طبیعت میں شدت سختی زیادہ تھی، شدت زیادہ تھی، بہت زیادہ متشدد تھے۔ اب آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ جن کا تشدد بے مثالی ہو، اگر وہ کسی راوی پہ جرح کرنا شروع کر دیں، وہ کسی عالم کی جو ہے نا وہ ان کو مجروح قرار دینا شروع کر دیں، کسی عالم پہ کوئی اپنا فتویٰ پیش کر دیں، تو ان کے فتوے کی حیثیت ہی کوئی نہیں، ہوا منصورہ ہے۔ اہل علم نے ان کو پرکاہ جتنی بھی حیثیت نہیں دی، اہل علم کے ہاں ان کی کوئی وقت اور کوئی ان کے لیے خیر کا جذبہ نہیں ہے۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا، جرح کے لیے ہمیشہ اس آدمی کی طبیعت کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ کہیں متشدد تو نہیں ہے، اور اگر کوئی بندہ متساہل ہو، کوئی ڈھیلا ہو، اس کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ تو فاضل بریلوی صاحب متشدد سخت تھے، اس لیے ان کے فتوے کا ویسے ہی اعتبار نہیں ہے۔ دوسری بات یاد رکھنا، جب حدیث کے فن میں سچ اور جھوٹ کا مسئلہ چلتا ہے، ایک راوی جھوٹ بولے، اس کی روایت کو محدثین قبول ہی نہیں کرتے کہ یہ تو کذاب ہے، جھوٹ بولتا ہے، جبکہ رضا خان صاحب اتنے بڑے جھوٹے ہیں، اگر ان کی کتب کا آپ مطالعہ کریں تو ان کے جھوٹوں کی ایک لائن اور آپ کو قطار نظر آئے گی جو انہوں نے مختلف کتابوں میں جھوٹ نقل فرمائے ہیں۔ جھوٹ بولے نہیں، ہم کہہ رہے ہیں نقل فرمائے ہیں۔ دیکھو ہم کتنا ادب احترام کے ساتھ نام لے رہے ہیں، اگرچہ جھوٹے ہیں لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ انہوں نے ارشاد فرمائے، تاکہ ہمارے جو ہے نا وہ بزرگ ناراض نہ ہو جائیں کہ اعلیٰ حضرت کا آپ نام اتنی جو ہے نا وہ سختی سے نہیں بھائی، نہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ ارشاد فرمائے حضرت نے۔ اب اس سے بھی کسی کو تکلیف ہو تو پھر اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ ویسے حضرت کی کتابیں تو بہت اعلیٰ ظرف کی ہیں اور ہمارے جیسے لوگوں کے پڑھنے کی بھی نہیں ہے، بہت گالیاں انہوں نے اس میں جناب رقم فرمائی ہیں اور اس میں لکھی ہیں، تو اعلیٰ حضرت کا کلام یہ اعلیٰ حضرت ہی پڑھ سکتے ہیں، ہمارے جیسے لوگوں کی ویسے ہی حیثیت نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت کے اعلیٰ کلام کو سمجھ سکیں اور پڑھ سکیں۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا، یہ بات صرف میں نہیں کہہ رہا، یہ سیال شریف ہے، ایک سرگودا کے اندر ایک قصبہ ہے، تحصیل سائیوال، اس سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر آگے جھنگ کی طرف ایک قصبہ آتا ہے جسے سیال شریف کہتے ہیں۔ سیال شریف پر ایک ہستی بیٹھ کے حدیث کا درس دیتی رہی ہے، ہندوستان کے اجمیر شریف کے رہنے والے تھے مولانا معین الدین اجمیری رحمہ اللہ۔ یہ خانوادہ خیر آبادیہ سے ان کا تعلق تھا اور یہ یہاں آ کے حدیث پڑھاتے رہے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تجلیات انوار المعین، یہ کتاب بڑے کام کی ہے اور اس ذوق شوق کے رکھنے والے آدمیوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ انہوں نے اس میں یہ باتیں نقل فرمائی ہیں اور کہا ہے کہ ایک رنڈی اور ایک جناب جی چکلے میں بیٹھ کے ایک آدمی اپنی فحش گوئی کا اختتام جس جگہ کرتا ہے، اعلیٰ حضرت کے وہاں سے آگے گول کھلتے ہیں اور ان کی زبان آگے شروع ہوتی ہے، جہاں ایک بازاری زبان والا اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہے، حضرت کی شان وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ وہ سلسلہ خیر آبادیہ کے ایک عالم تھے اور پیر خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب کے استاذ تھے۔ خواجہ ضیاء الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ مرید تھے۔ خواجہ ضیاء الدین سیالوی کون ہے؟ ان کے بارے میں بھی ذہن میں رکھیں۔ یہ ایک کتاب چھپی ہے تذکار بغویہ، یہ اس کے اندر بھی واقعہ ہے۔ ایک کتاب ہے فوز المقال فی خلفاء پیر سیال، اس کی 3 جلد کے اندر بھی واقعہ ہے۔ ایک کتاب ہے تذکرہ مولانا محمد ذاکر رحمہ اللہ، اس میں بھی یہ واقعہ ہے۔ اور ایک ان کا بیان چھپا ہوا ہے چھوٹا سا 5-7 صفحات کا، اتحاد، اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔
تحریک محمدی شریف میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، اور الجامعہ رسالہ نکلتا تھا محمدی شریف سے، اس کے بھی بعض وہ رسالوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ خواجہ ضیاء الدین سیالوی صاحب ہندوستان کا دورہ کرتے کرتے وہ دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے۔ وہاں اس وقت مسند حدیث پر تشریف فرما تھے امام المعاصر فخر المحدثین حضرت سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت کشمیری رحمہ اللہ ان کو پتہ چلا، دارالعلوم دیوبند کو پتہ چلا، استقبال کیا، خواجہ صاحب آئے، خواجہ صاحب کو حضرت شاہ صاحب نے اپنی مسند خالی کر کے کہا حضرت تشریف رکھیں۔ انہوں نے کہا نا شاہ صاحب یہ مسند آپ کی ہے، آپ سید ہیں اور میں غیر سید ہوں، میں آپ کی مسند پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ شاہ صاحب بھی ادب میں پیچھے بیٹھ گئے، وہ بھی پیچھے بیٹھ گئے۔ خیر بات ہوتی رہی، آپس میں گفت و شنید ہوتی رہی، گپ لگتی رہی اور پیار محبت کی باتیں ہوتی رہی۔ جاتے ہوئے 200 روپیہ چندہ دارالعلوم دیوبند کو دیا، کامیابی اور کامرانی کے لیے دعائیں دی، اور یہ جملہ فرمایا کہ میں نے صحیح حنفیت دارالعلوم دیوبند میں دیکھی ہے۔ اب ان سے کوئی پوچھے بھائی بڑے تو آپ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح حنفی ہے، تو آپ ہمیں مسلمان ہی نہیں مانتے۔ اب ان کا سوال کا جواب کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جی ان کو تو پتہ نہیں تھا آپ کے عقائد و نظریات کا۔ اس کا جواب دیتا تو میں بہت سخت قسم کا ہوں، لیکن مجلس کی نزاکت سے میں تھوڑا سا مختصر کر رہا ہوں۔ تفصیلی جواب میں نے اپنی کتاب دست و گریباں کی 3 جلد میں لکھ دیا ہے، فَلْيُطَالِ ثَمَّ مَنْ شَاءَ، جو چاہے وہاں مطالعہ کر لے۔ اس میں مختصر سا عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ تمہارے بزرگ، تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ ان سے کچھ بھی چھپا نہیں ہوتا، ہر آن ہر وقت وہ مرید کے ساتھ ہوتے ہیں، ہر وقت ان کو ان کی نظر اتنی وسیع اور گہری ہوتی ہے کہ کائنات کی کوئی چیز نہیں چھپتی۔ مقام رسول میں بھی، نجم الرحمن میں بھی اور دیگر کتابوں میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ پیر وہ ہوتا ہے جو مرید کی عالم بالا سے لے کر ارواح سے لے کر نطفہ ٹھہرنے تک نظر رکھے، پوری اس کی کاروائی پہ نظر ہو اس کی، حتیٰ کہ جنت اور دوزخ جانے تک پیر سارا جانتا ہو۔ یہ ان کی کتابوں میں یہ بات درج ہے کہ پیر کی اتنی شان ہوتی ہے کہ وہ اتنی نظر رکھتا ہے، اتنا تاڑتا ہے، اتنی اس کی نظر بلا کی ہوتی ہے کہ وہ وہاں تک بھی جا پہنچتا ہے۔ یہ ایمان ہوتا ہے دل میں، اور دل کہاں ہے؟ سامنے دھک 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 کر رہا ہے۔ حیرت کی بات ہے پیر ادھر تو دیکھ لیتا ہے، ادھر کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اتنی دور تک نظر اس کی پہنچتی ہے، ادھر تک اس کو دیکھنا مطلب ہے مسئلہ نہیں ہے، اور ایمان تو دل میں ہے، اور دل سامنے دھڑک رہا ہے۔ میں کیسے مان لوں کہ تمہارے پیر صاحب کو ہمارے ایمان کا پتہ نہیں چلا؟ میں نہیں مانتا۔ تمہارے پیر کی نظر اتنی گہری کہ وہ گھر بیٹھ کے ساری کائنات کا مشاہدہ کر رہا ہے، حتیٰ کہ اس حد تک وہ دیکھ رہا ہے تو سامنے دل اس کو نظر نہیں آتا کہ اس میں ایمان ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کہ ان کو جی پتہ نہیں تھا، یہ تو تم اپنے بزرگوں کو داغ لگا رہے ہو، تمہارے عقیدے کے خلاف ہے۔ تمہارا عقیدہ تو یہ ہے کہ بزرگوں سے چھپا ہی کچھ نہیں ہے، وہ تو سب کچھ جانتے ہیں۔ ان کے مذہب میں گدھا بھی غیب جانتا ہے، باقی تو باقی رہ گیا۔ مولانا رضا خان صاحب نے واقعہ لکھا ہے، ملفوظات کے اندر نقل کیا ہے کہ مصر کے عجائب گھر میں گئے، وہاں ایک گدھا دیکھا، کوئی چیز گدھے کو دکھا کے اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے
چھپا دی جاتی، مجمع میں کسی کے پاس بھی رکھ دی جاتی، تو گدھے کو پھر کہا جاتا ڈھونڈو، وہ چکر لگا لگا کے بالآخر اسی آدمی کے جامنے جا کے سر ٹیک دیتا تھا۔ تو گدھے کو بھی غیب کا پتہ چل جاتا ہے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ گدھا تمہارے غیب کو جانتا ہے، اور ہمارے دل میں چھپا ہوا ایمان تمہارے پیر کو پتہ نہیں چلا۔ مولوی احمد یار نعیمی گجراتی نے تفسیر نعیمی جلد اول سورہ بقرہ آیت نمبر 101 اس کے تحت صفحہ نمبر ہے 586 ایک واقعہ لکھا ہے کہ توسی علم نجوم کا بڑا ماہر تھا۔ ایک آدمی نے کہا اے تو بڑا نجوم کی بات کرتا ہے، میرے گدھے کو بھی پتا ہے کہ بارش کب آئے گی۔ اس نے کہا چل چل چبل جان کا تجھے کیا پتا، تیرے گدھے کو کیا پتا۔ خیر وہ ایک جگہ سفر میں تھا، ایک آدمی کے گھر میں جا کے ٹھہرا، اس کے سارے گدھے تھے۔ تو گدھے والے نے کہا جناب اندر آرام فرمائیں۔ اس نے کہا کیوں؟ کہتا ہے کہ رات کو بارش ہوگی۔ اس نے کہا تجھے کیسے پتا؟ اس نے کہا جب میرا گدھا 3 دفعہ 2 میں ہلائے نا تو پھر بارش آ جاتی ہے، مجھے پتہ چل گیا ہے۔ اس نے کہا تو بے وقوف آدمی ہے، گدھے کو کیا پتا؟ اس نے کہا بس میں تو اسی تجربے پہ رہ رہا ہوں۔ واقعہ بارش آ گئی۔ آگے لکھتے ہیں مفتی صاحب کہ آندھی کا سب سے پہلے پتہ چیل کو لگتا ہے۔ چیل سب سے پہلے علم آندھی کا اسے ہوتا ہے، اور بارش کا سب سے پہلے پتہ مینڈک کو چلتا ہے۔ سوال یہ ہے مینڈک کو اتنا پتہ چل رہا ہے، گدھے کو اتنا پتہ چل رہا ہے، تو تیرے پیر کو پتہ نہیں ہے کہ اندر ایمان ہے یا کفر ہے؟ پیر صاحب تو ناواقف ہے اور گدھا غیب جانتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اسی گدھے سے بیعت کر لو نا، جس کو سب کچھ کا پتہ ہے، صرف 2 میں ہلانے کا کام ہے، بس بارش آتی ہے۔ چیل کو پتہ چلتا ہے بارش کا، مینڈک جانتی ہے، تو پھر ادھر ہی جانا، پھر ان بزرگوں کے پاس کیوں جاتا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جو ہمیں ایمان والا کہہ رہے ہیں یہ انہیں یہی کہہ دیتے ہیں ان کے تو پتہ نہیں تھا۔ میں نے کہا پتہ نہیں تھا تو پھر گدھے کو پتہ تھا، پھر مینڈک جانتی تھی، پھر چیل زیادہ واقف تھی، تو پھر ان کے پاس چلے جاتے نا۔ یاد رکھنا ان کی سوچ یہ ہے کہ جو صفت نچلے درجے میں ہوتی ہے اعلیٰ میں وہ صفت ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر مولوی عبدالسمیع رامپوری نے اپنی کتاب انوار ساتیہ میں لکھا ہے کہ دیکھو شیطان کو اللہ نے یہ وسعت دی ہے کہ وہ مشرق و مغرب میں پھر سکتا ہے، تو جب شیطان کو یہ وسعت ہے تو پھر حضور کو بھی تو ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ادنا میں جو وصف ہو وہ اعلیٰ میں ہونا ضروری ہے۔ تو پھر ہم یہ کہیں گے عبدالسمیع رامپوری صاحب بھی پوری دنیا میں گھوم سکتے ہیں، شیطان اپنی شکلیں مختلف بنا سکتا ہے، رامپوری صاحب بھی بنا سکتے ہوں گے، شیطان مختلف کاموں کے لیے ادھر ادھر بھاگ سکتا ہے، تو پھر یہ سارے بھی تو جا سکتے ہوں گے نا۔ اور جب مینڈک کو پتہ چلتا ہے، گدھے کو پتہ چلتا ہے، چیل کو پتہ چلتا ہے، تو پھر ان کو تو بدرجہ اولا پتہ ہوگا۔ بات سمجھ آئی نا؟ تو پھر یہ کیسے کہتے ہو کہ پیر کو پتہ نہیں تھا تمہارے عقیدے کا؟ یہ جھوٹ مت بولو، کسی اور سے کہنا۔ ہم تمہارے ان جھوٹوں کو جانتے ہیں اور بے نقاب کرنا بھی جانتے ہیں، ہم سے نہ بولو جھوٹ، کسی اور سے کہنا جا کے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے، اعلیٰ حضرت کے جھوٹ اگر آپ ملاحظہ فرمائیں، حضرت الاستاذ متکلم اسلام شیخ محمد الیاس گھمن صاحب حافظہ اللہ کی کتاب حسام الحرمین کا تحقیقی جائزہ ملاحظہ فرمائیں، کافی سارے جھوٹ اس میں درج کیے گئے ہیں۔ چند ایک میں آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں وقت کی مناسبت سے۔ نمبر 1، فتاوی رضویہ کے اندر ایک فتویٰ کھڑا ہے صفحہ 321 جلد 20 پہ۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کا گوشت نوش فرمایا ہے یا نہیں؟ حضرت فرماتے ہیں گائے قربانی تو کی ہے لیکن گوشت نوش فرمانے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ حالانکہ مسلم شریف جلد 1 صفحہ نمبر 345 کتاب الزکوٰۃ باب اباحۃ الہدیۃ للنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تحت امام مسلم روایت لایا ہے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو صدقے میں گائے کا گوشت آیا تو انہوں نے وہ پکا ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا اور بتایا کہ یہ صدقے میں آیا ہے، تو حضور نے فرمایا لک صدقۃ ولنا ہدیۃ، تیرے لیے صدقہ ہے اور اب ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ تو اب نوش فرمانا ثابت ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ حضرت فرماتے ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، تو حضرت نے اس کو جھوٹ بولا ہے۔ حضرت کی کتاب ہے احکام شریعت۔ دیکھیں ہم نام ادب سے لیتے ہیں، اختلاف اپنی جگہ، نام ادب سے حضرت کر رہے ہیں، حضرت سے کم درجہ نہیں بول رہے ہم۔ حضرت کی کتاب ہے احکام شریعت، اس کا حصہ اول ہے، مسئلہ نمبر ہے 39۔ اس پہ حضرت فرماتے ہیں ابلیس، وہابیہ تو ابلیس سے بھی بدتر ہے۔ کیوں؟ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اچھا، ابلیس اپنے لیے کذب کو پسند نہیں کرتا، ابلیس جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹ بلواتا ضرور ہے لیکن خود حضرت فرماتے ہیں وہ کذب کو اپنے لیے پسند نہیں کرتا، وہ نہیں بولتا۔ ابلیس کی صفائی دے رہے ہیں حضرت، محبت کی بات ہے نہیں۔ بعض لوگوں کو محبت ہوتی ہے، عقیدت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک آدمی مجھ سے پوچھنے لگا مولوی صاحب یہ قبر میں جو شیطان آتا ہے تو اذان دینی پڑتی ہے؟ میں نے کہا محبت کی بات ہے، جس کی محبت تھی اسی کے پاس آتا ہے، ہمارے پاس تو نہیں آتا۔ ہماری قبروں میں تو فرشتے آتے ہیں، جیسے مشکات شریف دیگر کتابوں میں روایت ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آتا ہو ملکان، 2 فرشتے آ جاتے ہیں، اس کو اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں، پھر سوالات شروع کر دیتے ہیں۔ ہم نے تو یہ پڑھا ہے حدیثوں میں کہ کیا آتے ہیں، تو تمہاری چونکہ یاری شیطان سے ہے تو تمہارے پاس آتا ہوگا، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ ویسے عقل آدمی کے پاس نہ ہونا تو پھر بندہ کیا کہہ سکتا ہے، ہم صرف وہی جملہ کہہ سکتے ہیں عقل نبود تولد چیسود، بس اور کچھ نہیں کہتے۔ یہ شیطان بھگانے کے لیے اذان دیتے ہیں، پتہ ہے آپ کو کہ شیطان اندر ہے، اسے بھگانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اور آپ نے حدیثوں میں پڑھا ہوگا کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان پھر بھاگتا بھی ہے اور پھر ایک اور کام بھی کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ ہوا خارج کرتا ہے۔ اب ان کی قبر سے جو انہوں نے بھگایا تو اس نے کیا کی؟ تو قبر والے کو اور تکلیف کوئی بھی نہ ہو، یہ تکلیف ہی کافی ہے اس کی۔ مولانا احمد رضا خان کا محبت اور پیار کا اتنا انداز تھا، انہوں نے فرمایا حامد رضا میری قبر پہ 7 مرتبہ اذان دیں تاکہ 7 دفعہ شیطان جو ہے نا وہ ڈس پیچھے سے کرے تو مجھے بڑا مزہ آئے گا۔ محبت کی بات ہے نا جی۔ اب ہم تو دیکھیں اس محبت میں ہم مخل نہیں ہو سکتے، ہم نہیں کہہ سکتے محب کو یا محبوب کو بھائی یہ تم کیوں کہہ رہے ہو، اور ہم تو یوں ہیں کہ بھائی شیطان کو بھی برا نہیں کہتے، اس لیے کہ شیطان بھی تو بعضوں کا محبوب ہوتا ہے، محبوب ہوتا ہے نا۔ مولانا نے ایک حدیث نقل کی ہے ملفوظات کے پہلے حصے میں شروع میں کہ ایک پری خدمت میں حاضر رہا کرتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو کچھ دنوں کے لیے غائب ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد آئی تو حضور نے پوچھا کدھر گئی تھی؟ اس نے کہا جی میرا ہندوستان میں رشتہ دار ہے اور میرا کنبہ قبیلہ ہے، تو وہاں ایک میرا رشتہ دار فوت ہو گیا تھا تو میں ادھر گئی تھی۔ اچھا حضرت رستے میں میں نے ایک بڑی عجیب بات دیکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا؟ کہنے لگی میں نے دیکھا کہ ابلیس ایک
پہاڑ پہ نماز پڑھ رہا ہے۔ میں سوچنے لگی کہ یہ تو بے ایمان کا کام ہے، لوگوں کو گمراہ کرنا، لوگوں کو خراب کرنا، تو یہ ان کا جو ہے نا کیا کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے۔ تو میں چلی گئی، میں نے پوچھا تیرا کام تو یہ نہیں ہے؟ اس نے کہا بس جو ہونا تھا ہو گیا ہے، اب میں نماز بھی پڑھتا ہوں، اللہ سے توبہ طائب بھی ہوتا ہوں۔ اب شیطان نیک بزرگ بن گیا ہے، صوفی صاحب بن گئے ہیں، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، تو اب ہم شیطان کو بھی برا نہیں کہتے، اس لیے کہ حضرت کو تکلیف نہ ہو گئی۔ ہم تو اس قدر دیکھو بھائی شیطان کو بھی برا نہیں کہہ رہے، ہماری نرمی کی کیا حیثیت ہوگی یا کیا حالت ہوگی، ہم تو اس قدر نرم دل اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ شفیق ہیں، امت پہ اور لوگوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتے ہیں، ہم کسی کے محبوب کو برا نہیں کہتے۔ ان کا جو محبوب ہے، حالانکہ محدثین نے لکھا ہے کہ اے چٹا کوڑ مارے ہے اس نے، فاضل صاحب نے جھوٹ بولا ہے، اس طرح کی کوئی حدیث ثابت نہیں ہے، جھوٹ ہے۔ تو خیر حضرت فرماتے ہیں مسئلہ نمبر 39 میں کہ ابلیس کذب کو پسند نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، اپنے لیے جھوٹ لوگوں سے کہتا بولو بولو، خود بہت اچھا آدمی ہے۔ چلو میں نے کہا ٹھیک ہے، نیک آدمی ہے تو رشتہ داری گانٹ لو پھر اس سے، اور کیا کر سکتے ہیں ہم تو مشورے ہی دے سکتے ہیں جی۔ اگر کوئی کہے کہ غیر جنس سے نکاح نہیں ہو سکتا، میں نے کہا میں فتویٰ دیتا ہوں اعلیٰ حضرت کی کتاب سے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے ملفوظات میں بھی اور احکام شریعت میں بھی کہ ان دیوبندیوں، وہابیوں، دیگر کئی فرقوں کو گن کے کہا ہے ان کا نکاح نہ کسی انسان سے ہو سکتا ہے نہ کسی حیوان سے ہو سکتا ہے، نہ کسی انسان سے اور نہ ہی کسی اپنے علاوہ باقی سب کے بارے میں کہا ان کا نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا اب اس کا یہ تو مطلب ہوا ان میں سے تو کسی کا نہیں ہو سکتا، آپ کا تو ہو سکتا ہے نا۔ ایک ساتھی مجھے کہنے لگا مولوی صاحب یہ تو مفہوم مخالف ہے، حنفیہ کے نزدیک معتبر نہیں ہے۔ میں نے کہا فتویٰ یہ بھی اعلیٰ حضرت کا سن لو، اعلیٰ حضرت کی کتاب فتاوی رضویہ، اس کی فہارس صفحہ 105 انہوں نے لکھا ہے مفہوم مخالف معتبر ہے، مفہوم مخالف مراد لیا جا سکتا ہے۔ ہمیں کہتے ہو کہ گدھے سے نکاح نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے ہم کہتے نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کا ہو سکتا ہے، تو غیر جنس میں نکاح جب ہو سکتا ہے تو پھر شیطان سے رشتہ داری بنا لو۔ اتنے بھی اس کے فضائل، مناقب، پوری کتابیں انہوں نے لکھی ہیں ابلیس کے فضائل و مناقب پہ، کتابوں میں کافی زیادہ تذکرہ کیا ہے۔ ایک کتاب چھپی ہے ابلیس تا دیوبند، فیض احمد اویسی نے لکھی ہے، اس میں اس نے لکھا ہے ابلیس کے اتنے فضائل کہ بہت اللہ کا محبوب تھا، بڑا پیارا تھا، جنت میں اس کی راج تھا، شاہی تھی۔ اللہ نے فرمایا جنت اس کے بغیر تو سجتی نہیں ہے، لاؤ شیطان کو جنت میں بساؤ۔ جنت میں رہنے والا بڑے مزے سے رہتا تھا، بڑا بزرگ تھا، متقی ہے، پرہیزگار ہے، گناہ نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا، تم لوگ کرتے ہو وہ نہیں کرتا۔ میں کہ ایڈا چنگا تھا مزہ رشتہ گلیندہ بد ہوتا ہے۔ تو خیر حالانکہ قرآن پاک میں کیا آتا ہے، شیطان نے کیا کہا حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو، انی لکما لمن الناصحین، میں تمہارا کیا ہوں، خیر خواہ ہوں۔ اب آپ بتائیں وہ خیر خواہ تھا یا بد خواہ تھا؟ جھوٹ بولا یا نہیں اس نے؟ قاسمہما، قسمیں اٹھا کے کہنے لگا انی لکما لمن الناصحین، میں تو بڑا خیر خواہ ہوں، میں تو بہت آپ کے لیے مفید ہوں، میرا مشورہ بہت حضرت بہت قابل قبول ہے، میں آپ کی خیر خواہی چاہتا ہوں، آپ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ دانا آپ کھائیں گندم وغیرہ یہ آپ کھا لیں تو آپ کی زندگی ہمیشہ رہے گی، اس جنت میں آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسکن رہے گا آپ کا، آپ اس کو کھا لیں، میں آپ کے لیے خیر خواہ ہوں۔ یہ اس نے خیر خواہی کی تھی، لیکن حضرت فرماتے نہیں وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے،
اس سے بڑا جھوٹ کیا ہوگا یار؟ جو ہمارے باپ، ہمارے جد اور حضرت آدم علیہ السلام سے جا کے جھوٹ بولے، اب بھی کوئی کہہ کہ نہیں جھوٹ نہیں بولتا۔ میں نے کہا کمال ہے، آپ کو اتنی یاری دوستی کیوں رکھی آپ نے کہ اس کی صفائیاں دینی پڑ جائی کہ نہیں وہ تو جھوٹ نہیں بولتا۔ دیکھ لیا جھوٹ، چلو وہ نہیں بولتا تو حضرت نے تو پھر بول ہی دیا ہے۔ اور ہمیں یہ کہا کہ وہابیہ ابلیس سے بھی گئے گزرے ہیں، وہابیہ ابلیس سے بھی گئے گزرے ہیں کہ ابلیس تو جھوٹ نہیں بولتا اور یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ میں نے کہا چلو آپ کا فتویٰ آپ کے گھر میں ہی کام آ جائے گا کہ جو جھوٹ بولے وہ کون ہوتا ہے؟ ابلیس سے بڑھ کے ہوتا۔ تو حضرت آپ خود ارشاد فرما رہے ہیں جھوٹ، آگے میں کچھ نہیں کہتا۔ حضرت نے ایک بات اور فرمائی ہے، میں یہ ان کے چند جھوٹ اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ ان کی بات کی حیثیت بھی اہل علم کے نزدیک واضح ہو جائے کہ ایک آدمی ہے ہی جھوٹا جب قرآن و سنت کے نام پہ جھوٹ بولتا ہے، تو باقی اشخاص، علماء، معاصرین ان کے بارے میں کیا کہے گا؟ اس بارے میں تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ جو قرآن کو معاف نہیں کر رہا، احادیث طیبات کو معاف نہیں کر رہا، اور جو بڑے بڑے اکابر اسلاف کی کتب پہ جھوٹ بول جائے، تو پھر علماء، وقت کے معاصرین، اکابرین، ان کے بارے میں تو معمولی بات ہے۔ بڑوں کو جب چھوڑا نہ جائے تو پھر اس وقت کے لوگ تو پھر معمولی چیز ہیں، ان کی تو حیثیت ہی تھوڑی ہے اکابرین کے سامنے، ان کو کیسے معاف کیا جائے گا؟ اور دیکھیں حضرت کے ملفوظات میں لکھا ہوا ہے، حصہ نمبر اس کا ہے 4 صفحہ 419۔ حضرت فرماتے ہیں اللہ نے غزوہ احزاب میں شمالی ہوا، مشرق مغرب شمال جنوب، شمال سے جو اٹھتی ہے نا ہوا، اللہ نے شمالی ہوا سے کہا جاؤ میرے نبی کی مدد کرو غزوہ احزاب میں اور کافروں کے پاؤں اکھیڑ دو۔ تو ہوا نے آگے جواب دیا الحلائل لا یخرجن باللیل، بیویاں رات کو باہر نہیں نکلتی، پردے والی بارات کو باہر تو میں تو نہیں جاؤں گی۔ تو حال حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس ہوا کو باج کر دیا، اس ہوا سے کبھی بھی پھر جو ہے نا وہ نفع خیر وہ کبھی نہیں ہوا۔ حالانکہ دنیا کی کسی کتاب میں، اب یہ واقعہ تو کسی حدیث میں ہونا چاہیے نا، غزوہ احزاب میں اللہ نے مدد کرنے کے لیے کسی تفسیر میں ہو، دنیا کی کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ اللہ نے ہوا کو کہا ہو کہ جاؤ میرے نبی کی مدد کرو غزوہ احزاب میں، اور ہوا نے کہا الحلائل لا یخرجن باللیل۔ لیکن اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور دنیا رضا خانیت کو آپ کہہ دیں کہ یہ ہمیں دکھاؤ حوالہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے مدد کرنا چاہیے اور ہوا نے کہا میں نہیں بہندی، میں نہیں جاتی۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا کی قدرت نہیں ہے نا، پھر خدا ہوا پہ مدد طاقت اور قدرت نہیں رکھتا۔ خدا مدد کرنا چاہتا ہے کہ جاؤ میرے نبی کی، وہ کہتی میں نہیں جاتی۔ واہ، بات سمجھ آ گئی؟ بہت بڑا جھوٹ ہے، کسی کتاب میں دنیا کے اندر یہ واقعہ نہیں لکھا ہوا، لیکن اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے جھوٹ بول کے خدا تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کا انکار کیا ہے۔ احکام شریعت کے اندر مسئلہ نمبر ہے 97۔ حضرت فرماتے ہیں قیامت میں شان ستاری وہ قائم ہوگی، شان ستاری عمل میں ہوگی، شان ستاری سے کام لیا جائے گا اور لوگوں کو اپنی ماں کی طرف نسبت کر کے بلایا جائے گا۔ باپ کی طرف فلاں بن فلاں، زید ابن بکر یوں نہیں کہا جائے گا، زید ابن سلمہ کہا جائے گا، زید ابن زینب کہا جائے، اس طرح کہا جائے گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ باپ کی طرف اس کی نسبت کر کے پکاری جائے، کیوں؟ شان ستاری جلوہ فرمائے گی۔ ہمارے بعض علماء نے تو اس پہ بہت سارا کلام کیا ہے، لیکن ابھی وقت نہیں ہے، میں نے ابھی عبارات پہ بھی کچھ تھوڑا خلاصہ عرض کرنا ہے۔ اب آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے ان کی؟
حدیث شریف کے اندر آتا ہے اپنے نام اچھے رکھے کرو. کیوں؟ انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم. قیامت میں تمہیں تمہارے نام سے اور تمہارے باپ کے نام سے پکارا جائے گا. زید بن فلاں، زید بن ابی بکر، اس طرح کے مطلب ہے ناموں سے پکارا جائے گا. تو پھر آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے کتنا بڑا جھوٹ بول دیا. حدیث کچھ کہہ رہی ہے لیکن حضرت کچھ فرما رہے ہیں. حضرت تو پھر حضرت ہے نا، صرف حضرت ہی نہیں، اعلیٰ حضرت. اعلیٰ بننے کا شوق تو پتہ کس کو ہے؟ آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں. یہ تو فرعون کو شوق تھا، انا ربکم الاعلیٰ، میں تو اعلیٰ حضرت ہوں. ایک آدمی مجھے کہنے لگا مولوی صاحب زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کی فضائل اعمال میں آپ کے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اعلیٰ حضرت لکھا ہوا ہے. تو اگر آپ ادھر اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہیں تو ادھر بھی تو اعلیٰ حضرت ہے. اب میں نے کہا کوئی بات نہیں، ٹھیک لکھا ہوا ہے. اعلیٰ حضرت کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کے بزرگوں میں سب سے بڑے بزرگ، جیسے ہم کہتے ہیں امام اعظم رحمہ اللہ، اس وقت کے تمام ائمہ میں بڑے امام. ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے یہی طویل ادھر بھی کر لو. میں نے کہا نہیں، ادھر نہیں کر سکتے. کہتا کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ آپ لوگ اعلیٰ حضرت کو نبیوں سے اعلیٰ سمجھتے ہیں، تو میں کیسے طویل کروں پھر؟ وہ کہتا کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا حوالہ میرے ذمہ. مغفرت زم نامی رسالہ جمعیت علماء پاکستان کے اس وقت کے مرکزی امیر جناب ابو الخیر زبیر حیدرآبادی صاحب نے لکھا ہے، مغفرت زم، صفحہ 48. ایک اور کتاب چھپی ہے انوار کنز الایمان لاہور سے، اس کے اندر غالباً صفحہ 112 ہے. یہی حوالہ نقل کیا گیا ہے. کیا کہ اس وقت فرقہ رضا والے جو ہیں، رضا والے فرقہ والے، اعلیٰ حضرت کے فرقہ کے لوگ اعلیٰ حضرت کو ولیوں سے، صحابہ سے، نبیوں سے، خود امام الانبیاء سے بڑھ کے سمجھتے ہیں. اب بتاؤ میں اعلیٰ حضرت کا معنی بزرگوں سے بڑا کیسے مانوں؟ میں تو اور آگے جا کے بات کروں گا نا، میری مجبوری ہے. دوسری دلیل، جال حق کتاب میں ایک رسالہ قہر کبریاء بر منکرین عصمت انبیاء، اس کے اندر شروع میں ابتدا میں ہی مفتی احمد یار نعیمی گجراتی صاحب نے لکھا ہے. گناہ کبیرہ کی بات لکھتے لکھتے کہتے ہیں رہے انبیاء کرام تو ان سے نسیانن و خطاً صادر ہو سکتے ہیں. گناہ کبیرہ ان سے نسیانن و خطاً صادر ہو سکتے ہیں، لیکن اس پہ قائم نہیں رہتے. یعنی بتا دیا جاتا ہے کہ آپ سے یہ غلطی سرزد ہو گئی. مفتی صاحب یہ لکھ رہے ہیں. دوسری طرف مفتی صاحب کی اپنی کتاب ہے سیرت اعلیٰ حضرت، اور یہ کتاب اس عنوان پہ ایک کتاب ہے یاد اعلیٰ حضرت عبدالحکیم شرف قادری کی، اور احکام شریعت کے صفحہ 27 پہ بھی یہ بات نقل کی گئی ہے. کیا یہ لکھا ہوا ہے کہ اعلیٰ حضرت، توجہ، اعلیٰ حضرت کو اللہ نے اتنا مقام دیا، ان کے زبان و قلم کو اس قدر اللہ کریم نے اپنی حفاظت میں لے لیا کہ نقطہ برابر خطا بھی ناممکن فرما دی ہے. ان سے نقطہ برابر خطا بھی نہیں ہو سکتی، اور نبی سے نسیانن
وخطأً گناہ کبیرہ بھی ہو سکتا ہے. میں کیسے مانوں کہ تم صرف اپنے علماء میں حضرت کہہ رہے تھے اعلیٰ حضرت، تمہارا معاملہ تو کچھ اور ہے. اگر آپ کو مطالعہ نہیں ہے تو اس میں میرا قصور نہیں ہے، آپ گھر کا مطالعہ فرماتے. خیر آپ کہو گے مولوی صاحب عبارات اکابر کی بات کرو، کہاں آپ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں. میں اب بات اپنی ختم کرتا ہوں چونکہ وقت کافی ہو گیا. اب میں تھوڑا سا اس طرف آتا ہوں. میں صرف 4 عبارتوں پر تھوڑی سی بات عرض کرنے لگا ہوں. اعلیٰ حضرت جو فتویٰ لے آئے تھے نا ادھر سے، اس فتوے میں 4 بزرگوں کے بارے میں بات تھی. نمبر 1 قاسم العلوم والخیرات، بانی دار العلوم دیوبند، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. دوسرے قطب الارشاد، فقیہ النفس، محدث عصر، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب رحمہ اللہ. تیسرے خلیل الملت والدین، خلیل العلماء، خلیل المحدثین، بدر المحدثین، نجم المحدثین، قمر المحدثین، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ. اور چوتھے حکیم الامت الشاہ محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. ان 4 آدمیوں کے بارے میں فتوے تھے. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسئلہ ہے نا، اس کا میں خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. بات صرف خلاصوں تک کی ہے، ساری باتیں تفصیل سے اور پوری ڈیٹیل کے ساتھ عرض کرنے کا وقت نہیں ہے. آپ استاد جی کی کتاب حسام الحرمین کا تحقیقی جائزہ، اس کا ضرور مطالعہ فرمائیں. دیگر حضرات نے بھی اس پہ بہت کچھ لکھا ہے. ہندوستان میں ایک حدیث کے بارے میں بحث چل پڑی. حدیث کیا تھی؟ اسے کہتے ہیں اثر ابن عباس رضی اللہ عنہما. امام سیوطی نے اپنی تفسیر در منصور میں اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن کے تحت سورہ طلاق کے اخیر میں اس آیت کی تحت اس روایت کو نقل کیا ہے. روایت کیا ہے کہ اللہ نے 7 زمینیں جو پیدا کی ہیں، ہر زمین میں اللہ نے نبوت کا سلسلہ چلایا ہے. تمہارے نبی کی طرح اس میں بھی نبی ہیں، یعنی تمہارے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اس میں بھی نبی ہیں. تمہارے آدم کی طرح ادھر بھی آدم ہے، تمہارے نوح کی طرح ادھر بھی نوح ہے، تمہارے ابراہیم کی طرح ادھر بھی ابراہیم ہے، تمہارے موسیٰ کی طرح ادھر بھی موسیٰ ہے، تمہارے عیسیٰ کی طرح ادھر بھی عیسیٰ ہے. اب حدیث صحیح ہے. غلام رسول سعیدی ان کا بہت بڑا عالم ہے، فوت ہو گیا. اب اس کی کتاب پر ان کے 2 جید علماء کی تقریزیں ہیں، ایک عبد الحکیم شرف قادری، ایک مولوی اشرف علی سیالوی. ان دونوں نے تصدیقیں لکھی ہیں کہ کتاب بڑی بم لکھی ہے، زبردست ہے. واہ 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 واہ، بننے ٹھپ دیتے ہیں. سواد آ گیا، کیا بات ہے، واہ واہ جی واہ، مزے کر دیتے ہیں، روٹھے بنا دیتے ہیں جی وہ ساڑی زبان چاہتے ہیں. اور تفہیم المسائل کی 3 جلد مفتی منیب الرحمان صاحب، چیئرمین رویت ہلال کمیٹی، انہوں نے بھی اپنی کتاب تفہیم المسائل کے مقدمہ میں غالباً صفحہ نمبر 27 ہے، 25 ہے، اس پہ انہوں نے لکھا ہے کہ سعیدی صاحب کی شرح مسلم کو ہمارے مسلک کے وہ 2 آدمی جن کو ہمارے مسلک میں سند اور حجت کی حیثیت سے مانا جاتا ہے، عبد الحکیم شرف قادری، اشرف علی سیالوی، دونوں مر گئے ہیں. ان دونوں کی حیثیت ہمارے مسلک میں سند کی ہے، حجت کی ہے، معتبر کی ہے، مستند کی ہے، معتمد کی ہے. بڑے اعتماد اور وثاقت، ثقافت اور بھروسے والے لوگ ہیں. ان دونوں نے شرح مسلم کی تصحیح کی ہے. اب پورے مسلک کی تصحیح ہو گئی نا. شرح مسلم کی 4 جلد اٹھاؤ، شرح مسلم کی 4 جلد کا صفحہ 451، اس کے تحت لکھا ہے غلام رسول سعیدی نے
وسعت ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہ یہ قول ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ہر چند کے سندن ٹھیک ہے، سند کے اعتبار سے ٹھیک ہے۔ اب 3 صورتیں تھیں اس کی تشریح کی۔ پہلی صورت کہ روایت کو سرے سے کہو کہ یہ موضوع ہے، من گھڑت ہے، ہم نہیں مانتے۔ دوسری صورت کہ آپ روایت کو مان لیں اور کہیں کوئی مسئلہ نہیں، باقی جو زمینیں ہیں نیچے ہر زمین میں نبوت کا سلسلہ چلا ہے اور ہر زمین میں ایک ایک خاتم آیا ہے، تو اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زمین کے خاتم ہیں اور ان کی زمینوں میں محمد ان کی زمینوں کے خاتم ہیں، بس۔ تیسری صورت یہ تھی کہ نہیں، ہمارے نبی آخر الزمان رحمت کونین سرور دو جہاں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے وہ شان خاتمیت دی ہے کہ آپ نہ صرف اس زمین کے خاتم ہیں، باقی زمینوں کے بھی سارے نبیوں کے خاتم حضور ہیں۔ یہ تیسری صورت تھی۔ حضرت ننوتوی رحمہ اللہ کا قصور یہ ہے کہ حضرت نے تیسری صورت لی ہے۔ باقی بعض لوگوں نے کہا نہیں حدیث کو چھوڑو پرے، من گھڑا تھا، چھوڑ دو پرے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ یار حدیث ٹھیک ہے لیکن ایسا کرو کہ ہر زمین کا خاتم الگ الگ ہے، جیسا کہ مولانا فیض الحسن سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات نقل کی ہے، اور مولوی غلام دستگیر قصوری نے اس بات کو اپنی کتاب تقدیس الوکیل عن توہین الرشید والخلیل میں لکھا ہے۔ لیکن حضرت نے فرمایا نہیں، حضور ایسے خاتم ہیں کہ جتنے بھی نبی پیدا ہوئے ہیں حضور سب کے لیے خاتم ہے، چاہے اس زمین میں آئے چاہے دوسری زمینوں میں آئے، ان سب کے خاتم کون ہے؟ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت کا قصور صرف اتنا تھا بس۔ اب اس پہ داد دینی چاہیے تھی یا ان کو لان تان کرنی چاہیے تھی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ مستحق داد کیا یا نہیں ہے؟ حضرت نے فرمایا میں تشریح کرتا ہوں، میری تشریح پر آپ لوگ توجہ کرو۔ حضرت فرماتے ہیں تو حضور کی خاتمیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت یہ صرف اس زمین کا صحرا بن کے حضور کے سر پہ نہیں سجتی، بلکہ ساری زمینوں پر صحرا حضور کے سر سجے گا۔ اس پہ تو خوش ہو جانا چاہیے تھا، حضرت کو داد دینی چاہیے تھی کہ یار آپ نے کمال کیا، جو آپ کے ذہن میں بات آئی ہے یہ ہمارے ذہن میں نہیں آ سکی، آپ نے بڑی عمدہ توجیہ کی ہے، بہت اچھی اس پہ گفتگو کی ہے، لیکن بجائے اس طرف آنے کے یار لوگوں کا کام یہ تھا کہ کسی بات کو ماننا تو ہے نہیں، چاہے اپنا آدمی کوئی برا بھی کہہ دے تو لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا بیان فرمایا ہے، اور اگر مخالف کوئی اچھی بات بھی کہہ دے لوگ کہتے ہیں یہ چبلا ماری ہے نا، تو آدھی کیا کہا نہیں۔ تو بجائے تعریف توصیف کرنے کے لوگوں نے کہنا شروع کر یہ تو ختم نبوت کا منکر ہو گیا ہے۔ حضرت نے ایک چھوٹی سی بات یہ فرمائی، سوال یہ پیدا ہوا کہ حضرت آپ کہہ رہے ہیں کہ حضور ساری زمینوں کے لیے خاتم ہے، اس زمین میں تو اب نبی کوئی نہیں آئے گا، پیدا نہیں ہونا، لیکن ان زمینوں کا تو آپ کو پتہ کوئی نہیں نا، ان زمینوں کے اندر نبوت کے آنے کی ترتیب کا آپ کو پتہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ان میں اور نبی آتا ہے حضور کے بعد، ان میں نبوت کا سلسلہ ابھی بھی ہو سکتا ہے چل رہا ہو، پھر آپ کیسے حضور کو خاتم کہیں گے؟ حضرت نے فرمایا سنو، اگر کوئی بالفرض والمحال، بالفرض کے لفظ کو غور سے ذہن میں رکھنا، بالفرض والمحال، حضرت فرمانے لگے بالفرض، فرض کر رہا ہوں، فرض صرف محالات کو کیا جاتا ہے، فرض کرنا محال کو کیا جاتا ہے، کسی ممکن کو فرض نہیں کیا جاتا کہ ایک چیز ممکن ہے، ہو سکتی ہے، ہوتی ہے، ہو رہی ہے،
ہم کہیں گے فرض کر لو، نہیں، فرض اس کو کرتے ہیں جو محال ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت فرماتے ہیں بالفرض والمحال، اگر ایسی صورت پیش آ جائے تب بھی حضور کی ختم نبوت کا سہرا چمکتا دمکتا رہے گا۔ حضرت وہ کیسے؟ حضرت فرمایا لفظ خاتم کے دو معنی ہیں، ایک آخری اور ایک افضل ہونا، ایک آخری اور ایک افضل ہونا۔ بالفرض والمحال، اگر کوئی نبی آ بھی جاتا ہے تو حضور کا آخری ہونا تو پھر بھی ثابت رہے گا یا نہیں؟ تو یہ بھی تو ختم نبوت کا معنی ہے۔ آپ کہیں گے افضل ہونا کیسے ختم نبوت کا معنی؟ میں اب بتاتا ہوں آپ کو۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، ذکر اذکار بھی کرتا ہے، یہ اس سے بڑھ کے درجے پہ ہے یا نہیں؟ ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے پھر روزہ بھی رکھتا ہے تو درجہ بڑھ گیا، ایک آدمی روزہ بھی رکھتا ہے پھر آگے تلاوت بھی کرتا ہے تو درجہ اور بڑھ گیا، تلاوت بھی کرتا ہے بد نظری بھی نہیں کرتا درجہ اور بڑھ گیا، بد نظری بھی نہیں کرتا لایانی بھی نہیں کرتا اور درجہ بڑھ گیا۔ یہ جی صوفی صاحب ہیں، یہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، بڑے باصفا ہیں، اخلاق والے ہیں، درجہ بڑھتا جا رہا ہے نا۔ یہ جی غوث ہیں، درجہ بڑا، کتب ہیں، ابدال ہیں، اوتاد ہیں، یہ جناب جی بڑے بڑے مشائخ، بڑھتے جا رہے درجے، چلتے چلتے چلتے۔ یہ جی فقیہ ہے، یہ جی فلاں فقیہ ہے، یہ مجتہد ہے، یہ امام ہے، امام شافعی ہے، احمد ہے، امام مالک ہے، امام اعظم ابو حنیفہ، تابع تابی صحابی جناب ابو بکر صدیق، مقام بڑھتے جا رہے ہیں نا۔ سیدنا ابو بکر صدیق کے بعد نبوت، اور نبوت کے بعد رسالت، آخر میں مقام کون سا آتا ہے؟ ختم نبوت کا۔ کون سا مقام آ رہا ہے؟ تو ختم نبوت کا مقام وہ ہے کہ جو سارے مقاموں سے کیا ہے؟ اعلیٰ اور افضل، اولیٰ اور برتر، سارے مقاموں سے بہتر، سارے مقاموں سے اونچا، سارے مقاموں سے زیادہ بڑا، وہ مقام ختم نبوت کا مقام ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے خاتم الانبیاء جو بنایا، فرمایا ہے، اس کا صرف یہ نہیں مانا کہ حضور آخر میں آئے ہیں، بلکہ یہ بھی مانا ساتھ ہے حضور آخر میں بھی آئے ہیں اور حضور سب سے اعلیٰ بھی ہے۔ یہ صرف میری بات نہیں، یہ حضرت ننوتوی کی بات نہیں۔ یہ دیکھو 1935 کے اندر ایک مناظرہ ہوا بہاولپور کی عدالت میں، مسلمانوں نے دعویٰ عدالت میں دائر کیا کہ ایک عورت نے دعویٰ کیا، مسلمانوں نے کیا کہ میرا شوہر قادیانی ہے، میرے مذہب کے مطابق میرا اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، میری اس سے جان چھڑائی جائے۔ عدالت نے قادیانیوں کو طلب کیا، یہ مقدمہ مرزیہ بہاولپور کے عنوان سے 4 موٹی موٹی جلدیں چھپ چکی ہیں، یہ ایک فیصلہ ہے۔ اس فیصلے کی تصدیق صرف دیوبندی نے نہیں کی، اس فیصلے کی تصدیق بریلوی علماء نے بھی کی ہے۔ اس کتاب کے اندر آپ کو احمد سعید کاظمی کی تقدیم بھی نظر آئے گی، تقریر نظر آئے گی کہ فیصلہ بڑا اعلیٰ ہے، فیصلہ بخشش کا ذریعہ ہے۔ جج صاحب کے لیے فیصلہ قیامت تک کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہے۔ محمود احمد رضوی دارالحزب احناف کا مفتی ہے، اس نے بھی تصدیق لکھی۔ مفتی محمد حسین نعیمی جامعہ نعیمیہ گڑی شاہو کا، اس نے بھی تصدیق لکھی۔ فیض الحسن آلو وہار کا سجادہ نشین، بہت بڑا خطیب تھا ان کا، اس نے بھی تصدیق لکھی۔ 4 بڑے بڑے علماء جن کو غزالی زمان راسی دورہ کہتے ہیں، بہت بڑا مفتی کہتے ہیں، جن کو بہت بڑا محدث کہتے ہیں، محدث جناب محمود احمد رضوی کو کہا جاتا ہے۔ ان 4 بڑے بڑے اکابر نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا، تقریریں لکھی، تصدیقیں لکھی، اور اس فیصلے کو روشنی کا مینارہ قرار دیا، قیامت تک کے لیے مینارہ نور قرار دیا، اس کے لیے صدقہ جاریہ قرار دیا، اس کی بخشش کا ذریعہ قرار دیا۔ آؤ دیکھو
اگر جج نے 2 معنی لکھے ہو پھر میں سچا ہوں اور تم جھوٹے ہو، اور اگر جج نے لکھا ہو کہ خاتم کا ایک معنی تم سچے میں جھوٹا۔ اور اگر حضرت ننوتوی میں بات کرتے ہو پہلے کاظمی کا گریبان پکڑو، پہلے اپنے غزالی زماں کو گھسیٹو، پہلے اپنے محمود رضوی کو پکڑو، مفتی محمد حسین نعیمی کو پکڑو، پہلے سجادہ رشید آلو مہار والے کو پکڑو کہ جو بات ننوتوی کہہ گیا تھا تم بھی وہی کہتے ہو۔ اگر تمہارے پھر بھی غزالی زماں محدث اور سجادہ رشید رہے تو حضرت ننوتوی کی طرف تمہارا ہاتھ نہیں بڑھنے دیا جائے گا۔ اگر کرنا ہے تو پہلے اپنوں کا محاصرہ کرو۔ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اور کفر کی تائید کرنے والا کافر ہوتا ہے یا مسلمان ہوتا ہے؟ اگر حضرت ننوتوی نے یہ 2 معنی لے کے جرم کیا ہے تو 2 معنی تو یہ بھی مان رہا ہے، پھر اسے مسلمان تم کیوں کہہ رہے ہو؟ اس کے فیصلے کو مینار نور کیوں قرار دے رہے ہو؟ اس کے فیصلے کی تصدیق کیوں کر رہے ہو؟ سنو کتاب سے۔ آپ کہو کہ شاید مولوی صاحب ایسے جذباتی ہو گیا ہے۔ نہیں، ہم حق بات کرتے ہیں، نہ حق بات نہیں کہتے۔ سنو، اس تصریح سے اس حد تک تو مدعا علیہ کی یہ توجیہ درست ہے کہ اللہ صفحہ 207 پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کو چونکہ دیگر انبیاء سے حضور کا افضل دکھلانا مقصود تھا اس لیے الفاظ خاتم النبیین استعمال فرمائے، لیکن یہ مرزائیوں کی طرف سے اشکال ہو رہا ہے۔ لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ محض لفظ خاتم کے استعمال سے آپ کا نبی تراش ہونا کس طرح مفہوم لے لیا گیا، کیونکہ اگر خاتم کے معنی مور بھی کیے جاویں تو اس کے یہ معنی کرنے سے بھی آپ انبیاء سابقہ پہ مور ہیں، حضور کی فضیلت نمایاں ہو سکتی ہے۔ ماد یہ توجیہ بھی کہ آپ انبیاء کے باپ ہیں، آپ کی فضیلت ظاہر کر دینے کے لیے کافی ہے۔ پھر معلوم نہیں ہوتا کہ آپ کے اس تفصیلی علاقہ ابوت سے آئندہ تولد انبیاء کا سلسلہ جاری ہونا کس طرح خاص کیا، پھر تولد بھی صرف ایک نبی کا۔ سنو آگے، اس میں شک نہیں۔ ان کے اس اعتراض کے بعد حضرت اب سنو آگے، وہ فرماتے ہیں کہ حال ہی میں قرآن مجید کا جو ترجمہ جج صاحب لکھ رہے ہیں، اب ان کے اشکال مرزائیوں کا جواب جج صاحب دے رہے ہیں۔ مرزائیوں کا اشکال تھا نا کہ خاتم الانبیاء کا معنی یہ آخری نہیں ہے جی، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تو جج صاحب نے کہا یہ تو کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں۔ جواب دیتے دیتے جج صاحب آگے لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں حال ہی میں قرآن مجید کا جو ترجمہ مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی کا شائع ہوا ہے اس میں بھی خاتم کے معنی درج ہیں، اور خاتم النبیین کے معنی انہوں نے یہ لکھے ہیں مہر ہیں تمام نبیوں پر۔ میری رائے میں سیاق و سباق عبارت سے یہی معنی درست معلوم ہوتے ہیں۔ اس پر مدعا علیہ کا یہ اعتراض ہوگا، مرزائیوں کا یہ اعتراض ہوگا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا کہاں سے اخذ کیا جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا احادیث اور امت کے اجماعی عقیدہ سے اخذ کیا جائے گا۔ جج نے 2 معنی لیے۔ آگے چلو، جو واضح ترین حضرت ننوتوی کی تائید کی گئی ہے وہ سنو، صفحہ 213 کہتا ہے اس میں پھر مدعا علیہ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے، مرزائیوں کی طرف سے، کہ یہ بھی واضح رہے کہ قرآن مجید میں الفاظ خاتم النبیین ہیں، آخر النبیین نہیں۔ آخر کچھ تو بھید ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آخر النبیین نہیں کہا بلکہ خاتم النبیین کہا۔ مرزائیوں نے کہا کہ حضور کو آخری نبی نہ مانا جائے، اگر آخری نبی ماننا ہے تو اللہ نے تو آخر نہیں کہا، ورنہ اللہ آخر کہہ دیتا، خاتم النبیین کو کہا۔ تو جج صاحب جواب دیتے ہیں اس میں اول تو کوئی بھید نہیں پایا جاتا، کیونکہ آخر النبیین کا لفظ خاتم النبیین کے مقابلہ میں زیادہ فصیح معلوم نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں ہوا جو غیر فصیح ہو۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کو چونکہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں فضیلتیں، توجہ، حضور کی دونوں فضیلتیں یعنی آپ کا آخر ہونا اور افضل ہونا دکھلانا مقصود تھیں، اس لیے خاتم النبیین کا لفظ استعمال فرمایا۔ جائی صاحب کہتے ہیں آخر النبیین کہہ دیا جاتا تو صرف ایک چیز کا پتہ چلتا کہ حضور آخری نبی ہیں،
تو اللہ نے خاتم النبیین کا لفظ استعمال کیا، اس میں حضور کی دو شانیں ظاہر ہو گئی، دو فضیلتیں ظاہر ہو گئی، دو حضور کی خصوصیات ظاہر ہوئی۔ ایک کیا کہ حضور آخری ہیں، اور دوسری کیا کہ حضور سارے نبیوں سے اعلیٰ ہیں، افضل ہیں۔ رضا خانیوں کو پکڑو اس جگہ سے، اور پھر دیکھنا ان کو نکلنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ حضرت نانوتوی مظلوم آدمی ہے کہ جو اٹھتا ہے تختہ مشق بنا لیتا ہے، تو پکڑ کے کاظمی کو آگے کرو، اس کی گردن سامنے کرو۔ کاظمی صاحب ہیں جناب، غزالی زماں ہیں آپ کے، رازی دورہ ہیں، یہ آپ کے بہت بڑے علامہ صاحب ہیں۔ یہ جناب جی جامعہ منظر الاسلام بریلی کے پڑھے ہوئے ہیں، آپ کے مفتی جناب نعیم الدین مراد آبادی کے شاگرد ہیں، مفتی محمد حسین نعیمی، ان کو پکڑو۔ یہ بہت بڑے آپ کے بزرگوں کی اولاد، مولوی احمد رضا خان بریلوی کے خلیفہ کا بیٹا محمود رضوی ہے، اس کو پکڑو، جو اس کی تائید کر رہا ہے کہ یہ دونوں شانیں حضور کی اسی لفظ خاتم سے نکل رہی ہیں کہ حضور آخری بھی ہیں اور حضور سب سے اعلیٰ بھی ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، حضرت نے اس بات کے کہنے پر بالفرض کا لفظ بولا تھا، تاکہ یہ بات سمجھ آ جائے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دیگر زمینوں میں نبوت کا سلسلہ چل رہا ہو۔ حضرت نے فرمایا ایسا ہو بالفرض، بالفرض کہنے پر جرم کوئی نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھیں، ان لوگوں نے خود کئی جگہ یہ اس طرح کے لفظ استعمال کیے ہیں۔ تفسیر نعیمی میں لکھا ہے اگر قادیانی نبی ہوتا تو حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہوتا، اگر قادیانی نبی ہوتا تو سائنسی ایجادات دے کے بھیجا جاتا، اگر قادیانی نبی ہوتا تو پھر پٹھانوں کے ڈر سے وہ حج کرنے سے کیوں رکتا؟ یہ سارے جملے اگر کے ساتھ لکھے ہیں۔ قرآن نے بھی کہا ہے لو کان فیہما آلہہ الا اللہ لفسدتا، اگر بالفرض زمین و آسمان میں کئی خدا ہوتے تو کیا ہوتا نظام؟ تو پھر اب قرآن کا یہ جملہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ فرض کرنا تو کوئی حرج نہیں۔ ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ ومن فی الارض جميعا، فرض کرو اللہ مسیح اور اس کی ماں کو ہلاک کر دے اور ساری زمین والوں کو ہلاک کر دے، تو یہ فرض کیا جا رہا ہے یا نہیں؟ بولیے ارائیتم قل ارائیتم من اہلکنی اللہ ومن معی، فرض ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ لو کان بعدی نبی لکان عمر، فرض کرو اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ فرض کیا جا رہا ہے نا۔ لو عاش ابراہیم لکانا صدیقا نبیا، اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہتا تو وہ کیا بنتا؟ تو یہ فرض ہو رہا ہے نا۔ لو لم ابعث لبعث فیکم عمر، اگر میں نبی بن کے نہ آتا تو عمر آ جاتا۔ یہ بالفرض بالفرض بالفرض، تو فرض کرنا جرم نہیں ہوتا۔ دوسری بات ذہن میں رکھنا، قطب الارشاد حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ پر اشکال ہوا۔ حضرت کی بات کا خلاصہ کیا تھا؟ حضرت نے اتنی بات فرمائی تھی، کسی نے سوال پوچھا کیا اللہ تعالی اپنے کہے کے خلاف کرنے پر قادر ہے؟ مثال کے طور پر اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ کافر بڑے بڑے سرغنے، یہ ایمان ابو جہل اور اس کی جو بڑی بڑی پارٹی کے لوگ ہیں وہ ایمان اللہ نے کہہ دیا ایمان نہیں لائیں گے، لیکن ایمان لانا، ان کا ایمان لانا یہ خدا کی قدرت میں ہے یا نہیں، تھا یا نہیں؟ تفسیر بیضاوی والے نے بھی اس پہ لکھا ہے
کہ خدا کی قدرت میں تھا کہ وہ ایمان لے آتے لیکن لائے نہیں. بات سمجھ آ گئی؟ تو اللہ رب العالمین نے جو فرما دیا ہے، فرعون، نمرود، حامان، بڑے بڑے کافر، ان کے بارے میں فیصلہ کہ یہ جہنم میں جائیں گے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ اب جنت میں جائیں گے؟ نہیں، اللہ اپنے بات کو سچا فرمائے گا اور وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. لیکن اللہ کریم اگر بالفرض ان کو جنت میں بھیجے تو وہ قادر ہے یا نہیں؟ لیکن بھیجے گا. حضرت نے اتنی بات کہی کہ اللہ سچا ہے، سچوں سے سچا ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا. اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ لیکن اللہ کو قدرت ہے، اپنی قدرت سے یہ کر رہا ہے. یہ کافروں کو جہنم میں، مسلمانوں مومنوں کو جنت میں، یہ جو اللہ بھیج رہا ہے تو اپنی قدرت سے بھیج رہا ہے، زوری زبردستی جبر کے ساتھ. حضرت نے اتنی بات کی تھی. پھر اعلیٰ حضرت تو پھر اعلیٰ حضرت تھے، وہ فرمانے لگے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا جاہل ہونا لازم آئے گا. اگر خدا ایسا کرنے پہ قادر ہو تو خدا کا عجز لازم آتا ہے، جاہل ہونا لازم آتا ہے، وغیرہ وغیرہ. فتاوی رضویہ کے اندر یہ ساری باتیں تفصیل سے موجود ہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ اعلیٰ حضرت کی اپنی ترتیب تھی. پھر حضرت نے کیا کیا؟ ایک فتویٰ خود اپنے ہاتھ سے لکھا کہ مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب نے ایک فتویٰ دیا ہے. کیا فتویٰ دیا؟ وہ فتویٰ بھی نیچے خود بنا دیا. ایک شخص نے سوال پوچھا کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ خدا جھوٹ بولتا ہے، اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نیچے جواب لکھا کہ ایسا شخص مسلمان ہے، اسے کافر نہیں کہیں گے، خدا تعالیٰ کا جھوٹ بولنا ثابت ہے. نیچے حضرت گنگوئی کے دستخط کر دیے اور کہا دیکھو میاں گنگوئی کا فتویٰ آیا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. حالانکہ حضرت گنگوئی سے پوچھا گیا تو حضرت نے فرمایا حاشا وکلا، میں تو ایسے شخص کو کافر سمجھتا ہوں. فتاوی رشیدیہ میں فتویٰ آج بھی درج ہے جو کہ خدا جھوٹ بولتا ہے. میں تو کہتا ہوں دجال ہے، گمراہ ہے، بے ایمان ہے، مسلمان نہیں. لیکن حضرت نے کہا نہیں، میں نے جو اب کہہ دیا ہے آپ کو اب ماننا پڑے گا. میں نے جو کہہ دیا ہے تو میں تو اعلیٰ حضرت ہوں، اب میں نے جو آپ کے ذمہ جرم لگا دیا اب آپ کو مان لینا چاہیے. یہ بھی کوئی بات ہے؟ چپ کر کے کس جاؤ. ہمارے یہاں ایک لطیفہ چلتا ہے، ایک ویسے بات سنا رہا ہوں ویسے سمجھانے کے لیے، کوئی ناراض نہ ہو. تو ایک آدمی کسی پٹھان کے یہاں مہمان ٹھہرا، ان کی آپس میں دشمنیاں تھی، تو وہ دشمن آ گئے اور اس مہمان کو پکڑ کے ذبح کرنے لگے. اس نے کہا خان صاحب مجھے بچاؤ. اس نے کہا چپ کر کے ذبح ہو جاؤ، یہ بے ایمان ہم کو تانا مارے گا کہ تمہارا مہمان چیختا تھا، تم چپ کر کے ذبح ہو جاؤ، ہم ان کا 2 مہمان قتل کرے گا، تم کس جاؤ چپ کر کے کس جاؤ. اس نے کہا تو وہ ہم چیخ چلا رہے ہیں کہ مولانا ہم نے نہیں لکھا. کہتے نہیں چپ کر کے کس جاؤ چپ کر کے، بس میں جو کہہ رہا ہوں کہ تم نے کہا ہے بس اب چپ کر کے مان لو. اتنی دیر لگ رہی، ہم رو پیٹ رہے ہیں اور آج تک چیخ چلا رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کہا. لیکن کہتے نہیں چپ کر کے کس جاؤ. ہم نے جو کہہ دیا ہے، ہم نے آپ کے ذمے ایک بات لگا دی ہے، تو ہم بڑے ہیں نا، اعلیٰ حضرت ہیں. اعلیٰ حضرت کی تعریف میں تو پھر دنیا بڑی ہی ایسی آگے نکلتی ہے. قل ارأیتم من اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم. اللہ کریم آنکھیں دینے والا، دل دینے والا، یہ کان دینے والا. لیکن اعلیٰ حضرت کے جو مداح ہیں وہ کہتے ہیں مداح اعلیٰ حضرت میں دل ملا، ایمان ملا، آنکھیں ملی، جو ملا تجھ سے ملا احمد رضا. وہ تو کہتا ہے اللہ نے نہیں دیا، مجھے تو انہوں نے دیا ہے. پھر ایک اور آگے بڑھا، وہ کہتا ہے کہ ہاں یہ دعا تیرا اور سب کا خدا احمد رضا. وہ تو پھر آگے حضرت ہے بہت بڑے،
ان کی شان تو بہت نرالی ہے. وہ فرماتے نہیں نہیں نہیں، جو میں نے کہہ دیا ہے وہ تمہیں مان لینا چاہیے. یہ میرے پاس ایک کتاب ہے، معرفت اس کتاب کا نام ہے. اس پہ 42 بریلوی علماء کی تقریریں ہیں. اس کتاب میں جگہ جگہ لکھا ہوا ہے کہ ہمارا دیوبندیوں سے اختلاف صرف 3 عبارتوں پہ ہے. کون سی؟ صرف 3. نمبر 1 قاسم نانوتوی صاحب کی، نمبر 2 خلیل احمد سہارنپوری صاحب کی، نمبر 3 تھانوی صاحب کی. انہوں نے خود احمد رضا خان کے تقریباً 100 سال کے بعد خود ہی حضرت گنگوئی کا نام اس لسٹ سے نکال دیا ہے. کیوں؟ سمجھ لگ گئی ہے ان کو کہ احمد رضا نے واقعی جھوٹ بولا تھا. کہتے ہیں کہ ہمارا اختلاف کتنی باتوں پہ ہے؟ یہ کتاب آپ کو مکتبے سے مل جائے گی. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اختلاف صرف 3 باتوں پہ ہے. ایک نانوتوی صاحب کی، ایک سہارنپوری صاحب کی، اور ایک تھانوی صاحب کی. حضرت قطب الارشاد گنگوہی کا نام انہوں نے خود ہی نکال دیا ہے لسٹ سے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب حضرت گنگوہی کا نام انہوں نے خود ہی نکال دیا ہے، ان کو تحقیق ہو گئی ہے نا کہ اعلیٰ حضرت نے جھوٹ بولا تھا، زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، دجل سے کام لیا ہے. سن لو تھوڑی سی بات. بریلوی و دیوبندی عوام کو یہ علم ہونا چاہیے کہ اہل سنت و جماعت بریلوی و دیوبندی پہلے ایک جماعت تھے. اختلاف 3 عبارتوں پر کفر کے فتوے لگنے سے پیدا ہوا، اور ابھی تک یہی 3 عبارتیں مسلمانوں کی صلح کلیت، اتحاد و اتفاق کے درمیان حائل ہیں. یہی 3 عبارتیں. کون سی؟ ایک حضرت نانوتوی کی، ایک حضرت سہارنپوری کی، اور ایک حضرت تھانوی کی. یہ بات اس نے اس کے اندر کئی جگہ پہ لکھی ہے، اور یہی بات کہی ہے کہ ہمارا اختلاف فقط 3 باتوں پہ ہے، صرف 3 باتوں پہ ہے، اس لیے ہم اور باتیں نہیں کرتے. یہ صفحہ 103 پہ، پہلے 107 پڑھا تھا، اب صفحہ 103 کہتا ہے کہ فیصلہ مفتیان عظام نے کرنا ہوتا ہے، اور مفتیان عظام 110 سال سے کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 عبارتیں پر کفر کا فتویٰ ہے. 3 عبارتوں پر کفر کا فتویٰ ہے، چوتھی نہیں ہے. اور بھی اس میں کئی جگہ پر یہی بات لکھی ہوئی ہے. صفحہ 8 پر انہوں نے خود پھر وہ عبارتیں نقل بھی کر دی ہیں. اصولی اختلاف کہتا ہے بریلوی و دیوبندی اہل سنت و جماعت کی صلح کلیت، اتحاد و اتفاق کے درمیان اصل اختلاف کا باعث 3 دیوبندی علماء کی کتابوں میں چند سطری 3 کفریہ عبارتیں ہیں جن کو بیان کیا جاتا ہے، اس لیے کہ عوام کو بھی الا ماشاءاللہ اس کا علم ہوگا. وہ 3 عبارتیں یہ ہے: اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی، یہ حضرت نانوتوی کی. دوسری عبارت شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر مولوی خلیل احمد امبیٹوی کی. اور پھر تیسری آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا، اشرف علی تھانوی رسالہ حفظ الایمان. بس. تو اب آپ بتائیں، جب متاخرین کہہ رہے ہیں کہ حضرت گنگوئی کا قصور نہیں ہے، تو پھر احمد رضا خان نے ایک مسلمان نہیں، بہت بڑے مسلمان، صرف شیخ نہیں، شیخ الشیوخ، صرف فقیہ نہیں، فقیہ النفس، مجدد ملت، اور بہت بڑے دین کے عالم اور رشد و ہدایت کے منبع و مرکز کو اس نے کافر کہا تھا. میں پوچھتا ہوں، جان بوجھ کر ضد تعصب کی بنیاد پر حضرت کو کافر کہنے والا آج خود تسلیم کر چکے ہیں کہ اس نے جھوٹ بولا، دجل سے کام لیا، غلطی کی، خیانت سے کام لیا، اس کے ذمے کفر نہیں لگتا تھا، یہ اس نے جان بوجھ کے کافر کہا ہے. ہم صرف 3 عبارتوں کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، چوتھا ہمارا کوئی اعتراض نہیں. تو پھر میں سمجھتا ہوں آج 100 سال کے بعد رضا خانیت نے اپنا تھپڑ خود رضا خان کے منہ پہ مارا ہے کہ تو جھوٹ بکتا رہا ہے. ایک شخص مسلمان
امام المسلمین، امام الموحدین، رئیس المتکلمین، بہت بڑا فقیہ العصر، وحید العصر تھا، فرید العصر تھا، اور تم نے اسے کافر کہا ہے۔ اور خدا تعالیٰ کی طرف سے انتقام، بس میں بات ختم کرنے لگا ہوں، خدا کا انتقام دیکھو کیسے ان کے گلے میں فٹ ہوا ہے۔ آج یہ آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، ہم خاموشی سے ان کا ریچھ کتے کی لڑائی دیکھ رہے ہیں بیٹھے۔ یہ کتاب دیکھ رہے ہو، کیا نام ہے؟ پیر کرم شاہ کی کرم فرمائیاں و احمد سعید کاظمی کی سعادتیں، ان دونوں علماء پر کفر کے فتوے انہوں نے خود لکھے ہیں، دیکھ رہے ہو؟ ایسی بیسیوں کتابیں انہوں نے لکھی ہیں ایک دوسرے کے کافر قرار دینے پر۔ اگر آپ نے تفصیل دیکھنی ہو، ہماری دست و گریباں کی 3 جلدیں ملاحظہ فرمائیں، ہم نے یہی کام کیا ہے کہ ان کی یہ ساری لڑائی اٹھا کے قوم کے سامنے رکھی ہے کہ لو تماشا ہم بھی دیکھ رہے تھے، تم بھی دیکھ لو تماشا۔ ٹھیک ہے جی، جس نے مطالعہ کرنا ہو، یہ خدائی انتقام ہے، ایک دوسرے کو خود کافر کہنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو آج بھی وقت ہے کہ اپنے کیے پر ندامت، پشیمانی اور توبہ کریں۔ نیک صلحاء اولیاء من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب کے مظہر، ان کو تم نے کافر کہا تو خدا نے تمہیں پھر پکڑا ہے۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، تمہیں پتہ بھی نہیں۔ اور میں ایک بات دعوے سے کہتا ہوں، پاک و ہند برے صغیر میں کوئی ان کا عالم ان فتووں سے بچ نہیں سکتا۔ کسی میں جرت نہیں ہے کہ کہے کہ فلاں عالم پہ فتوی کفر نہیں ہے، ضرب تقسیم کر کے وہ پھنس ضرور جائے گا۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا